بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ جب دو گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے، انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگناماریس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑے سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگناماریس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگناماریس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ ان کے کمانڈر سے کہا اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان ایوبی کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگناماریس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگناماریس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بتایا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہے، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے۔ متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیتا ہے۔ اس نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے۔ موبی نے کہا مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں ان سے ہی کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا کہ 2 سال گزرے، سودانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سودانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سودانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان سودانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ مجھے اب بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طواف بن جاؤں گی۔ آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا ہاں۔ موبی نے کہا پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت کو بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کا سکون آ جائے گا۔ میگناماریس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر
باہر کی طرف دیکھا، وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گنگا اور بہرا ہے؟ ہاں، سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ موبی نے کہا، آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا، لوگ مجھے حرم کی چٹوری لڑکی، فحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی ہے۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرض داشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے مگنانہ ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ دیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ مگنانہ ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھا، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں، لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، قبا خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو مگنانہ ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک مگنانہ ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی نے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی پس و پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب بہار پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا، اور خنجر کی نوک مگنانہ ماریوس کے گردن پر رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اس سے کہو کہ ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں مگنانہ ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوگے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا اور اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے ہو تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں میاں بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔